لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں، بہت ہی مختصر وقت میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک عالم دین میں صفات کیا ہونا چاہیے اور اس کی منزل اور ٹارگٹ کیا متعین ہونا چاہیے. کوالٹیز بھی، کمالات بھی پیدا کرنا ہے اور ہدف اور نشانہ بھی متعین کرنا ہے. جانا کہاں تک ہے اور کون سا توشہ سامنے رکھ کر جانا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہم سہارا لیں گے قادسیہ کی جنگ میں رستم سے حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو گفتگو فرمائی، اس سے سہارا لے. غور کیجیے، فارس اور ایران اس زمانے کی سپر پاور طاقت ہے. اور اس کا جنرل اور سپہ سالار ہے رستم، فوجی کمانڈر، لشکر کا امیر، زبردست دبدبا. جنگ قادسیہ ہوئی ایرانیوں سے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار. حضرت عمر کا زمانہ. رستم سے بات کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا گیا. پوری مسلم امت کا نمائندہ بنایا گیا حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو. کیا خوبیاں تھی حضرت ربیعی بن عامر میں؟ سفارت اور ترجمانی کی کیا استعداد تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے باوزن اعلیٰ عہدیدار سپہ سالار سے بات کرنے کے لیے ربیعی بن عامر کا انتخاب کیا. پڑھنا چاہیے، جتنے صحابہ کے نام آ رہے ہیں پڑھنا چاہیے. کس صلاحیت کے آدمی کا انتخاب کس کام کے لیے ہوا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن میدانوں کے مثالی شخصیتوں کو تیار کیا. اس منظر کا تصور کیجیے. ربیعی بن عامر ایک عرب کا بدو ہے،
نہایت سادے قسم کے کپڑے میں نیزہ ٹیک کر آ رہے تھے تو رستم کے دربار میں بچھی ہوئی قالین کو سوراخ لگ گئے. درباریوں نے کہا کیا بختیار کے بغیر آئی ہے؟ یہاں کے آداب ایسے ہی. انہوں نے کہا میں ہتھیار کے ساتھ ہی آؤں گا، اس لیے کہ بلایا گیا ہوں، از خود نہیں آیا ہوں. بات چیت ہو رہی ہے دو بدو. اتنی بڑی طاقت سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کی مرعوبیت نہیں، کوئی جھجک نہیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں اس واقعے کو بہت نقل کیا کرتے تھے اور اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے. گفتگو شروع ہوئی، رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ہم لوگ خلیجی ممالک جاتے ہیں، دبئی سعودیہ جاتے ہیں، یورپی ممالک امریکہ انگلینڈ جاتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جاتا کیونکہ سوال جواب متعین یہ پسماندہ ملک سے آیا ہے، ترقی پذیر ملک سے آیا ہے، بھکاری ہے، گزارا کر کے جی لے گا، نوکری کر کے جی لے گا. سوال جواب متعین، اسی لیے ہم سے نہیں پوچھا جاتا. غور کرنے کا پہلو ہے کس بات نے رستم کو مجبور کیا پوچھنے پر کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیعی بن عامر نے نہیں کہا میرے ملک میں غربت ہے، کچھ پیسوں کے چندے کے لیے آیا. ہماری سڑکیں شکستہ ہیں، آپ سے ٹیکنالوجی لینے کے لیے آیا. ہمارے یہاں کپڑے سینے اور بننے کا وہ ہنر نہیں جو آپ کے پاس، وہ لینے کے لیے آئے. بے روزگاری ہے میرے علاقے میں، روزگار اور نوکری تلاش کرنے کے لیے آیا. ہمارے یہاں کھیتی باڑی کے وہ تجربات نہیں ہے تمدنی جو آپ کے پاس ہے. زرعی ایگریکلچر تجربات لینے کے لیے آیا. نہیں کہا حضرت ربیعی بن عامر، حالانکہ یہ سب بھی ضرورتیں اور یہ سب ضرورتیں تھی اس خطے کی، جزیرۃ العرب کی، جہاں سے حضرت ربیعی بن عامر حاضر ہوئے تھے. برجستہ جواب دیا. دیکھو میرے عزیزوں، مقصد وہی جس پر جان اور مال جذبات لگتے ہیں. جو چیز مقصد بن جاتا ہے وہ ذہن و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے. نیند میں سے اٹھا کر پوچھا جائے، وہ کہے گا میرا مقصد یہی. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عالم کیوں بن رہے ہیں؟ حافظ کیوں بن رہے ہیں؟ اگر ماڈرن سبجیکٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہی جواب ہونا چاہیے. اپنے سامنے نقش کر لیجیے، لکھ لیجیے، ذہن و دماغ میں راسخ کر لیجیے. اگر یہ مقصد متعین نہیں ہوگا،
معاشی تقاضے، خاندانی دباؤ، محلے کے دوستوں کے مشورے، زندگی کی تھوڑی بہت تنگیاں، فیشن پرستی کے طوفان بہہ جائیں گے. جس اعلیٰ مقصد کے لیے آپ کے ادارے، آپ کے اساتذہ تیار کیا، آپ وہ خواب شرمندے تعبیر نہیں کر سکے. مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، خدمت دین سے ہٹ جائیں. دنیا میں بہت سے ہیں شکم کے لیے جینے والے بندے، شکم بند کر. شہوت کے لیے جینے والے بندے، شہوت بند کر. بہت ہے دنیا میں نوکری اور چھوکری کے لیے جینے والے. بہت ہے دنیا میں ایک دکان و مکان پر اپنی جوانی اور عمر کو نچوڑنے والے. اس بھیڑ میں اضافہ نہیں کرنا ہے. حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا اللہ ابتعثنا، ہر طالب علم یاد کر لے، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. میں آیا نہیں ہوں، اللہ نے بھیجا بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. پوجا کرنے کے لیے مورتی ہونا ضروری نہیں، خود ساختہ نظریہ. پوجا کرنے کے لیے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی کا ہونا ضروری نہیں، ذہن کے بنائے ہوئے انسانی نظریات کی اطاعت بھی بت پرستی ہے. معاشی، سماجی، معاشرتی انسانوں کے بنائے ہوئے تجربات کی پوجا کر رہے. اس سے میں تمہیں نکال کر آسمانی، خدائی، اللہ کے نبیوں کے لائے ہوئے طرز زندگی، لائف اسٹائل، دستور حیات دینے کے لیے آیا. ربیع بن عامر کے کسی جملے سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ لینے کے لیے گئے. ہرگز محسوس نہیں ہوتا کہ وہ رستم کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور، نادار، گھٹیا، بے وزن سمجھ رہے تھے. ہرگز نہیں. خودداری ہے، خود اعتمادی ہے. اپنے مقصد پر اذعان و ایقان ہے، حوصلے بلند ہے. حضرت ربیع بن عامر یقین اللہ کے ساتھ دعوت کی روح اور اسپرٹ ہے. ربیع بن عامر کے کلام ہے، جرأت بھی ہے، حکمت بھی ہے، تعبیر کا انتخاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مقصد کی ترجمانی. میں دینے کے لیے آیا، لینے کے لیے نہیں. دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. میں آیا ہوں مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف بلانے کے. کیسا ظلم ہے ایک ایک مذہب میں. عورتوں پر ظلم، مزدوروں پر ظلم، خود انسان پر ظلم. انسان اتنا چھوٹا کہ چوہے کی پوجا کرنے لگتا ہے. انسان اتنا چھوٹا
کہ سانپ کی پوجا کرنے لگ جائے؟ انسان کا عمل اتنا چھوٹا کہ سورج اور چاند کی حرکت اس کی قسمت کا فیصلہ کرے. اتنا انسان چھوٹا نہیں. میں اسلام کے انصاف کی طرف لینے کے لیے بلانے کے لیے آیا. انصاف صرف اسلام میں، برابری اور عدل فطرت کے مطابق صرف اسلام. اس کی زکات، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا پردہ، اس کے حقوق اور حدود کی باریکیاں، اس کا نظام میراث، اس کا نظام جنگ و امن، اس کے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کے طریقے، میدان جنگ میں دشمنوں سے سلوک، ان سب میں صرف اسلام ہے انسانیت کو انصاف دینے والا. تیسرا جملہ حضرت ربیعی بن عامر نے فرمایا، یہ بہت غور کرنے کا ہے میرے عزیزوں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ. دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف میں دعوت دینے آیا. غور کرو بھائیو، جس کے پاس سلیقے کا گھر ہے، جس کے جسم پر پیبل والا کپڑا، جس کی سواری ایسی برق رفتار نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشحالی میں ہوں، میں فراوانی میں ہوں، میں وسعت میں ہوں، میں کامیاب ہوں. اور اے رستم، تم یہ سونے چاندی کے ذخیرے، یہ قیمتی تاج اور تخت، یہ مہنگے حشم و ختم اور یہ آؤ بھگت کے سامان سب رکھ کر بھی تم تنگی میں ہو، میں وسعت میں ہوں. یہ کون سا پیمانہ ہے؟ انہوں نے سمجھ لیا تھا آخرت، انہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. دنیا کی بے وفائی، چیزوں کا ہاتھ سے چھوٹ جانا، دنیا کا فانی ہونا، آخرت کا باقی رہنا ان کے سامنے کھل چکا تھا. دنیا کی عزت و ذلت آنی جانی، دولت و غربت آنی جانی، وہ ملنا کیا ملنا ہے جو موت پر چھن جائے. ملنا آخرت کا ملنا ہے، جنت کا ملنا ہے کہ جو کبھی ہی نہ چھنتا. یہ جوانی کس کام کی جو بڑھاپے سے بدل جائے گی، یہ زندگی کس کام کی جو موت سے بدل جائے گی، یہ صحت کس کام کی جو بیماری سے بدل جائے گی. راحت کی جگہ، وسعت کی جگہ آخرت ہے. جوانی بڑھاپے سے کبھی نہیں بدلے گی، زندگی موت سے کبھی نہیں بدلے گی. ہر دن نعمت میں اضافہ ہوگا، نعمت میں کمی نہیں. آخرت آدمی کے دل کو کھو دیتی ہے. آخرت کا یقین آدمی کو اونچے مقصد کے لیے جینے والا بنا دیتا ہے. آخرت کے لیے جینے والے کو کوئی تنخواہ خرید نہیں سکتی، کوئی بادشاہ اس کے زمین پر ڈاکہ ڈال نہیں سکتا. آخرت کے لیے جینے والا بک نہیں سکتا. اس میں سے بنو جو آخرت کے لیے جیتے. موت آئے گی اچانک، چھن جائے گی زندگی، آخرت کو مقصد بنائے گا. دنیا بھی بقدر مقدر مل جائے گی، لیکن دنیا کو مقصد بنائے گا تو دنیا تو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی، آخرت ہاتھ سے نکل جائے گی.
ایک عالم دین کا، ایک داعی کا مقصد اور ہدف یہ ہونا چاہیے جو صفات ربیعی بن عامر میں تھے وہ ہمارے اندر آ جائے، جو منزل انہوں نے طے کی وہ ہر حال میں ہمارے ذہن و دماغ کی ہر رگ میں طے ہو جائے۔ رستم نے سنا اور سن کر اپنے ساتھیوں سے کہا اس سے زیادہ مضبوط بات کرنے والا کسی کو دیکھا ہے؟ ان کے ساتھیوں نے کہا متاثر نہ ہونا۔ جب دیکھا کہ رستم متاثر ہو، حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جاؤ یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے جرأت اور حوصلے کو دیکھ کر پوچھا کیا تم امیر ہو مسلمانوں کے؟ حضرت ربیعہ بن عامر نے کہا کہ ہمارے یہاں امیر اور مامور کی ذمہ داریاں امن دینے میں برابر ہوتی ہیں، میں تو ایک خادم ہوں، میں تو ایک نمائندہ۔ رستم نے سوچا ہوگا کہ مامور کا یہ حال ہے، امیر کا کیا حال ہوگا؟ سعد بن ابی وقاص کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال؟ آپ اپنے خاندان میں جائیں، اپنے آپ کو عامی نہ سمجھیں، آپ اہل دنیا کے ساتھ بیٹھے اپنے آپ کو ہرگز لینے والا نہ سمجھیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا دیکھا کسی انجینئر کے دسترخوان پر کہ لوگ آتے ہوں کھاتے ہوں، مہمان نوازی کا سلسلہ، علماء کے دسترخوان، مرکزوں کے دسترخوان، مدرسوں کے دسترخوان، خانقاہوں کے دسترخوان آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو فائدہ پہنچا۔ ایک عالم دین کو ابتدائی دور میں تھوڑی بہت آزمائش کے لیے تنگی آتی، اللہ اخلاص کا امتحان لیتے ہیں، اس کے بعد وہ دیتے ہیں، وہ فراوانی سے نوازتے ہیں کہ پھر اسے غیر اللہ کی ضرورت نہیں۔ بس اللہ کے بندے دعا کرتے تھے اے اللہ جو ذمہ داری آپ نے مجھے دی ہے دعوت کی، خدمت دین کی، اس کا غم مجھے دے دیجیے، جو ذمہ داری روزی کی آپ نے لی ہے اس کا غم میرے ذہن سے ہٹا دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات نصیب فرما اور ہمارے بڑوں کے سوچے ہوئے ان مقصد پر جینا اور مرنا، ہر حال میں خدمت دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرمائے۔ نکاح، شادیاں، اولاد، بیماریاں، دنیا کی رنگ رنگیلی ہمارے قدموں میں لرزہ کبھی نہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔